اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علی خیر البشر بعدی من ابا فقد کفر، کہ جو میرے بعد بادی ہے، لفظ بادی ہے اور بادی نہیں، سارا راز فاش کر دیا ہے کہ میرے بعد جو مولا علی کو مجھ سے میرے بعد افضل نہ مانے وہ کافر ہے. یعنی کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کے بعد افضل نہ مانے، آپ کا کہنے کا مطلب ہے روایت کی روشنی میں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، پکا کافر ہے. نعوذ باللہ تعالی. جبکہ یہ روایت باطل ہے، مردود ہے اور موضوع اور من گڑت اور جعلی ہے اور رافضیوں کی گڑی ہوئی روایت ہے. اہل سنت و جماعت کے ہاں کسی صورت میں یہ قابل قبول نہیں. بحمد اللہ تعالی ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اسی عقیدے پر تھے. اہل بیت اور مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد امت میں سب سے افضل ترین ہستی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس سلسلہ میں جو روایت بیان کی گئی، پہلے اس روایت پر میں چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے ائمہ محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ روایت بالکل جعلی ہے، باطل ہے اور من گڑت اور موضوع ہے. امام ذہبی اپنی کتاب المغنی فی الضعفاء کے اندر اسی روایت کو ذکر کرتے ہیں. 1362 نمبر روایت ہے علی خیر البشر وہذا کذب. امام ذہبی کہتے ہیں یہ جو روایت ہے کہ علی خیر البشر ھذا کذب، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. دوسرا والا امام ابن الجوزی کی کتاب ہے کتاب الموضوعات، اس میں امام ابن الجوزی نے صفحہ نمبر 246 پہ اسی روایت کو موضوعات میں یعنی جھوٹی اور جعلی من گڑت روایات میں شمار کیا کہ یہ روایت بالکل موضوع روایت ہے، جعلی کسی نے خود اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. اسی طرح یہ کتاب ہے امام جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ تعالی کی العالی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ، اس کی جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر 300 اور 301 پہ اسی روایت کو امام سیوطی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اور ایک اس روایت کے راوی پر کلام کرتے ہوئے لکھا کہ محمد بن کثیر الشیعی وضاع، کہ اس روایت کا راوی محمد بن کثیر ہے جو کہ شیعہ ہے اور وضاع ہے جو کہ حدیثیں گڑنے والا اور جھوٹا راوی حدیثیں گڑتا ہے. اور اسی طرح ایک راوی پر کلام کرتے ہوئے بس سلجی کذاب، کہا کہ سلجی اور کذاب ہے اور یہ متہم راوی ہے. اور اسی طرح اس روایت کے اندر الدرار راوی ہے رجل کذاب. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے راویوں کو جھوٹا اور کذاب قرار دیا. یہ الاباطیل والمناکیر کتاب ہے علامہ جوزقانی کی، اس میں صفحہ نمبر 151 پہ جوزقانی لکھتے ہیں ھذا حدیث منکر باطل، یہ روایت یہ حدیث منکر ہے، باطل ہے. لا اعلم رواہ سوا ابی محمد العلوی وهو منکر الحدیث و اسناد ھذا الحدیث لیس بثابت، کہ یہ روایت بالکل ثابت نہیں ہے، منکر روایت ہے، باطل روایت ہے. اور اسی طرح امام ذہبی نے اپنی ایک اور کتاب میزان الاعتدال میں اسی روایت پر کلام کرتے ہوئے اس روایت کو باطل قرار